حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نہایت اہم واقعہ پیش آئے گا۔ کافروں کو اس وقت ایمان لانے کا موقع دیا جائے گا، مگر یاد رہے کہ ان کا ایمان صرف اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کریں گے اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسی ایمان پر قائم رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں رہے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی بھی کافر اگر اس وقت ایمان لائے گا تو اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک نہایت بڑی نشانی ہے قیامت کی آمد کی۔ اس وقت لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اب واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ جب مقرر وقت آ جائے گا تو پھر کوئی بھی انسان اپنے اعمال کو درست نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ قیامت کی نشانیوں کی اصل ترتیب کا عمل صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ مختلف احادیث میں ان نشانیوں کو مختلف ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی اصل ترتیب ہے جو لازمی طور پر واقع ہوگی۔ لہٰذا اس معاملے میں ہمیں اختلاف پیدا کرنے یا قطعی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں قیامت کے احوال اور مناظر کو صرف ایک جھلک کی صورت میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو تنبیہ ملے اور وہ اپنی اصلاح کریں۔ یہ واقعات متشابہات میں سے ہیں جن کی اصل حقیقت اور کیفیت اس دنیا میں پوری طرح سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہمارے صرف اپنے محدود علم، مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں کچھ اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں۔ ہمیں راہ راست پر قائم رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے مگر آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو آج ہی اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور اپنے خالق کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور پھر اسلام کے پر زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہوگا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی قدر مہربان اور انہیں آخری وقت تک موقع دیتا ہے وہ اپنی راہ کر لیں۔ لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد صرف حساب اور جزا و سزا کا مرحلہ رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیوں کے پر بحث کرنے یا ان کے بارے میں یقینی فیصلے کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کل ہی قیامت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کیا ہم نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے جو اللہ کو راضی کرے؟ کیا ہم ابھی بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر غفلت سے باہر نکل آئیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال روزی کمائیں اور برائیوں سے بچیں۔ یہی وہ عمل ہیں جو ہماری آخرت سنوار سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان مناظر کو صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم خوف اور امید کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ خوف اس بات کا کہ کہیں ہم غافل نہ رہ جائیں، اور امید اس بات کی کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا۔ لہٰذا دوستو، ہمیں ان نشانیوں سے ڈرنا چاہیے، مگر صرف ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ ہمیں راہ راست پر چلنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، گناہوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو ہر لمحے تازہ رکھیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ایمان افروز گفتگو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی عبرت حاصل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔